عظیم ترین لیڈر کو ایک کال کوٹری میں جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پہ سینکڑوں کیسز ہیں, سینکڑوں وکلاء ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے, اور جو 6 وکلاء کو ملنے کی اجازت باقاعدہ طور پہ کورٹ کی طرف سے ہے. حالانکہ آپ کے اگر مطلب ہے 100-150 سے زائد اگر کیسز ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف 6 وکیل جو ہیں وہ مشاورت کریں گے اور آپ کے تمام کیسز جو ہیں وہ اس پہ کنسلٹیشن ہو سکے گی, جو کہ اس قیدی کا حق ہے. نہیں ملنے دیتے, وکلاء سے نہیں ملنے دیتے, فیملی سے نہیں ملنے دیتے, بچوں سے بات نہیں کراتے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہیں جیل میں ہیں, قانون کے مطابق ان سے ملاقات بنتی ہے, کئی ہفتے جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں کرواتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ہائی کورٹ نے طریقہ کار طے کیا تھا اس کے مطابق ایک اپرووڈ لسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں, وہ جیلر کے پاس پہنچ جاتی ہے, وہ اپروو ہو جاتی ہے. جب وہ لوگ وہاں سے جا کے کھڑے ہوتے ہیں ڈیالہ پہ تو آگے ناکے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کو روک لیا جاتا ہے. آپ کے کے پی کے دوست جاتے ہیں, پنجاب سے لوگ جاتے ہیں, لوگ سندھ سے ٹریول کر کے آتے ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے, بس کھڑے رہتے ہیں, ان کو وہیں روک لیتے ہیں 1-1.5 کلومیٹر دور, دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں ان کو. ان میں وزراء ہوتے ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں, ممبر صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ 4 بجے تک روک کے رکھتے ہیں, اور جب 4 بج جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب ٹائم ختم ہو گیا ملاقات کا, اب آپ واپس چلے جائیں. اس کے اوپر درجن سے زائد ہمارے لوگ جن کے پاس کورٹ آرڈرز تھے, ویسے تو ایک فیصلے میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کا پروسیجر کیا ہے, مگر اس کے باوجود جب اس پروسیجر کو فالو نہیں کیا جاتا اور کورٹ آرڈرز آتے ہیں, لوگوں کو لینے پڑتے ہیں مجبوراً. وہ جب کنٹیمپٹ آف کورٹ انووک کی گئی تو اس میں بھی جیل حکام جا کے ملے, عدالت میں پیش ہوئے, مگر اس کے باوجود وعدے وعید کر کے جاتے ہیں, اور جب آگے جاتے ہیں تو پھر ملاقات نہیں ہونے دیتی. یہ ہٹ درمی اور بالکل سیدھی سادی ڈٹائی اور بدماشی ہے. یہ ریاست کو غلام بنانے والی بات ہے. مطلب ایک آدمی جیل میں موجود ہے اور یہ اس سے اتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی ان کو مل لے گا تو پتہ نہیں خان کوئی ایسا پیغام دے دے گا جس سے کل پھر لوگ جو ہیں کے پی سے, پنجاب سے, سندھ سے, جہاں سے آ سکتے ہیں. موسٹلی میں نے کے پی اس لیے کہا ہے کیونکہ زیادہ لوگ کے پی سے ہی موبلائز ہوتے ہیں اور وہاں پہ پہنچتے ہیں, تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا پیغام نہ چلا جائے کہ دوبارہ موبلائزیشن. یہ حق کی آوازیں ہیں, یہ آئین ان کو اس بات کا جو ہے وہ اختیار دیتا ہے, یہ ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا, اس سے آپ نہیں روک سکتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ خان صاحب سے یہ ملاقاتیں بحال کی جائیں. یہ جو ریاکشن ہے یہ بڑھ جائے گا, چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اور پھر آپ بیٹھ کے بعد میں گلہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سے آپ پرامن نہیں ہے, آپ انتشاری ہیں, آپ احتجاج کرتے ہیں. بہرحال ہم تمام آئینی اور قانونی فورمز جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں گے, ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے, ہم اس سسٹم کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, ہم دنیا کو بتائیں گے, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تیسرا ایشو جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایک سانحہ ہوا ہے, اور یہ قومی نوعیت کا سانحہ ہے. جب بجٹ پاس ہو رہا تھا پنجاب میں تو پنجاب میں ہمارے اپوزیشن لیڈر احمد بچر صاحب ہیں, ہمارے پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائچ صاحب ہیں, ہمارے 106 کے لگ بھگ ایم پی ایز, انہوں نے بھرپور احتجاج کیا پنجاب کے بجٹ کے دوران. چیف منسٹر جب تقریر کر رہی تھی اس وقت, جب ان کے فائنانس منسٹر تقریر کر رہے تھے اس وقت, اور یہ نارمز ہیں, احتجاج ہوتے ہیں جب آپ عوام دشمن, عوام کش, کسان دشمن بجٹ پنجاب میں دیں گے, آپ ایسے اقدامات کریں گے جس سے لوگوں کا لائیولی ہوڈ جو ہے وہ خطرے میں ہوگا, تو لوگ احتجاج کریں گے. اور وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس احتجاج کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اس احتجاج کے نتیجے میں کیا ہوا, انپریسیڈنٹڈ کام ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا کہ 26 لوگوں کو
سسپینڈ کر دیا گیا اگلی 15 سٹنگز کے لیے. اب یو کین امیجن 15 سٹنگز کا مطلب یہ ہے کہ کئی مہینے, ایک سٹنگ مہینے بعد ہوگی, ہو سکتا ہے پھر اس سٹنگ کے بعد اگلی سٹنگ 15 دن کے بعد ہو, پھر اگلی ایک, تو اگر آپ 15 سٹنگز دیکھیں تو آلموسٹ میرے خیال میں 6 مہینے سال کے برابر بن جاتا ہے. تو آپ 26 ممبران صوبائی اسمبلی کو, جنہیں لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے کے صوبائی اسمبلی میں بھیجا ہے, آپ صرف اس لیے ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں 15 سٹنگز کے لیے کیونکہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس میں آپ نے آرٹیکل جو آپ کے جو لاز ہیں پنجاب کے 223 کو آپ نے ریفر کیا ہے, راؤڈی بیہیویئر, نوائز تھی جناب. اللہ کے بندو, جب احتجاج ہوگا تو شور اٹھے گا نا, تو یو شوڈ لرن ٹو ایکسپٹ کہ احتجاج کیا ہوتا ہے. دنیا کی پارلیمنٹس میں تو جوتیاں چلتی ہیں, دنیا کی پارلیمنٹس میں تو اگلے ڈنڈے مارتے ہیں ان کو. یہ جو اس قسم کی حکومتیں آتی ہیں, آپ دیکھ لیں انڈین پارلیمنٹ کے انگلوں نے, وہ خواتین نے جوتے اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ اسپیکر کو جو مارے تھے پکڑ کے. پوری دنیا میں آپ اگر گوگل پہ سرچ کر لیں تو یو ول فائنڈ پارلیمنٹس, تو آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تو کوئی جوتی نہیں چلی, چلنی چاہیے تھی ویسے, چلی نہیں ہے کیونکہ جو ان کی حالات ہے یہ جوتے کھانے کے ہی قابل ہے, مگر جوتے نہیں مارے. سویلائز لوگ تھے, انہوں نے صرف نعرے لگائے ہیں, سسپینڈ ہو گئے. دوسرا کام جو پہلے کبھی نہیں ہوا آج تک, وہ یہ ہے کہ ان میں سے 10 لوگوں کو 20 لاکھ کچھ ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے. اور وہ جرمانہ اس لیے کیا گیا ہے جی کہ اسمبلی کے کوئی فرنیچر کو شاید کوئی نقصان پہنچا ہے, تو اس لیے وہ آپ کو جرمانہ کر دیا گیا ہے. اس سے اوپر آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو یہ اتنی گراں گزری ہے بات کہ الیکشن کمیشن کو ریفرنسز بھیجے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے بجٹ کے دوران آواز اٹھائی ہے. کس کے لیے؟ عوام کے حق کے لیے. کس لیے؟ آپ کی فسطائیت کے خلاف. تو جی ہم آپ کے خلاف ریفرنس بھیج رہے ہیں. ریفرنس کس بنیاد پہ؟ دس از ویری انٹرسٹنگ. وہ جب پارلیمانی لیڈر کو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ان کو چپ کرائیں, اسپیکر نے, تو انہوں نے کہا جی میری تو یہ نہیں مانتے. ہمارے جو ایم پی ایز ہیں کے پی کی طرح بہت سے پنجاب میں میجورٹی ہمارے ینگسٹر ہیں جو ایم پی ایز ہیں, تو پارلیمانی لیڈر نے کہا ہوگا جی میری نہیں مانتے ہیں, وہ کر رہے ہیں احتجاج, ان کا حق ہے. تو جو وہ ریفرنس لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیونکہ انہوں نے پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانی ہے تو ہم اس بنیاد کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کو بھیج رہے ہیں کہ جی یہ فلانی فلانی وائلیشن ہوگی. یار واٹ اے جوک. ایک طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا پروگریسو, بڑا پڑھا لکھا, بڑا پرو ڈیموکریسی اسپیکر ظاہر کرتے ہیں, اور دوسری طرف صرف اپنے وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ 26 ممبروں کو 15 دنوں کے لیے سسپینڈ کرتے ہیں, ریفرنس بھیجتے ہیں. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, چارٹر آف ڈیموکریسی ان پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو چیئرمین بنایا جائے گا ان کے نمبر کے تناسب سے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا. تو ہمارے ان 10 لوگوں میں سے جن کو 20 لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے, 4 کے خلاف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں ود ان دیٹ کمیٹی تاکہ کمیٹیاں ان سے واپس لے لی جائیں. یہ آج یہ اسپیکر نے اور ان کی پارٹی جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سے کمیٹیاں, تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں 4 کمیٹیاں, تم 13 کی 13 کمیٹیاں واپس لے لو, تم سب پہ جو ہے وہ نو کانفیڈنس کر دو, مگر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ان کی آواز دبائی جا سکتی ہے اور تمہیں پنجاب میں یہ غنڈہ کرنے کی اجازت دیں گے تو نہیں دیں گے. سب کی سب کا ووٹ آف جو ہے وہ نو کانفیڈنس کرو. چوری کا ووٹ ہے تمہارا, تو یہ ووٹ ہی نہیں ہے. جنہوں نے 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری سے لے کے آج تک جو ایم پی اے پرچے برداشت کر رہے ہیں دہشت گردی کے, اغوا, بچوں کو تنگ کیا گیا, ان کے کاروبار بند کیے گئے, انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا. تو تم ان سے کیا کمیٹیاں واپس لے لو گے تو عمران خان کو چھوڑ دیں گے, تمہارے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے؟ تمہارے خواب خیال ہے. اس طریقے سے تم ان کی آواز بند نہیں کر سکتے ہو اور نہ کر سکو گے. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم اسپیکر صاحب کے اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ آپ ایک پروگریسو سٹانس ہمیشہ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی آواز میں یہ رونیت
آپ کی آواز میں یہ جو ایک آپ کا جو ڈکٹیٹریل قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، کس لیے؟ صرف ایک وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تقریر کر رہی تھی اور ان کی طبیعت کو گراں گزرا کہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پنجاب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. نہیں، ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے. ان کمیٹیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک نہیں ساری چلی جائیں. لوگوں نے اپنی سیٹیں قربان کی ہیں، تو یہ کمیٹیوں کی کیا حیثیت ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو 9